گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں ختم کر دے، دکھ تکلیفیں ختم کر دے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشی عطا فرمائے کہ آپ ہمیشہ کبھی دکھ میں نظر نہ آئے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آج اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں تمام ویڈیو میں نے آپ کو آگاہی کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ جو عمل باموکل کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں موکل، ایک ہوتے ہیں باموکل۔ جو موکل ہوتے ہیں وہ بہت جلالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی ان کو قابو کرنے میں خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتے ہیں باموکل۔ باموکل ایسے بزرگان دین کے موکل ہوتے ہیں، یا آپ لگا لیں فرشتے ہوتے ہیں، نور کے حالے ہوتے ہیں، جو لوگوں سے بہت مانوس ہوتے ہیں اور لوگوں سے بہت ہی پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کو میں نے تفصیلاً اس لیے جو ہر مطلب کہ ویڈیو میں پوسٹ کرتی ہوں اپنی ڈیٹیل، جیسا کہ آپ نے حصار کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے بالکل زیر زبر پیش کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے، پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے۔ پھر آپ نے بڑا حصار جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، درود تنزینہ والا، آپ نے میری ویڈیو سنی ہوں گی پہلی بھی، تو ان میں سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا میں نے بڑا حصار، یہ موکلات کے عمل میں بڑا حصار میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر کوئی اپنی پکڑ میں یا تسخیر میں تھوڑا بہت تو تڑپتا ہے یا تھوڑا بہت تو کہتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نمازی پرہیزی ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ان کے پاس یہ لوگ خوشی خوشی آتے ہیں اور پھر ایسے بیہیو کرتے ہیں یا ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے آپس میں بھائی بھائی ہوں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر ضرور اپنا جو سا ہے عمل شروع کیا کریں۔ رجال غیب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو میں نے آپ کو ایک بات ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ آپ ان کی جو ویسے تو ان کی جو رجال غیب کی جو چکری ہے وہ ہر طرف گھومتی ہے، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف، ٹھیک ہے، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی دائیں بائیں، ہر رخ میں گھومتی ہے، ان کی تاریخیں بھی ہیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ صرف اور صرف ان چیزوں کی تلاشی میں نہ لگیں یا کون سی تاریخ ہے کون سی نہیں، اب سیدھا، کیونکہ عمل کو جو سلپ کرتا ہے یا عمل کو جو پورا نہیں ہونے دیتا یا مکمل نہیں ہونے دیتا، وہ رجال غیب ہے، کیونکہ وہ خود تو نہیں، اللہ معافی دے، وہ فرشتے خود تو نہیں کرتے، رجال غیب کے جو فرشتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، بلکہ جو جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، تو مقناطیس کو مقناطیس جو ہے لوہے کو ایسے اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ کوشش بھی لوہا کرے گا تو پھر بھی، تو اسی طرح عمل ہوتے ہیں، تو اس طرح رجال غیب کے آگے آ جاتا ہے اور عمل سلیپ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ جب بھی آپ عمل کریں تو ان چیزوں کو آپ چھوڑیں کہ رجال غیب کس سائڈ پہ کس سائڈ پہ۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں صرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، جہاں مسجد ہے مسجد سے آپ حساب لگائیں کہ آپ کے گھر کا خانہ کعبہ کا منہ کس طرف ہے، ٹھیک ہے، پورا اسی طرف آپ نے منہ کر کے اللہ کا نام لے کے عمل شروع کر دینا، حصار قائم کر دینا، پرہیز، کمرہ بالکل بند، کوئی اس کے اندر آئے جائے نہ، تالے تک لگا دیں آپ اپنے کمرے میں، اگر آپ نے باہر جانا ہے تو تالے لگا دیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو کتنی سختی اختیار کرتے ہیں، تو سمجھے عمل کے دوران بھی آپ سوچیں آپ اعتکاف پہ بیٹھ گئے ہیں، کھانے دینے والا بھی آپ کا کوئی اور ہو، لیکن جس برتن میں آپ کھانا کھائیں گے وہ برتن کبھی بھی کوئی استعمال نہ کرے، جو کپڑا آپ پہنے، جو چیز آپ استعمال کریں، آپ کی چیز کوئی استعمال نہ کرے، آپ کا بستر تک کوئی استعمال نہ کرے۔ اتنی گہری گہری باتیں، خدا کے واسطے ایک عمل اگر کامیاب ہونا ہے تو میری باتوں کو اگنور نہ کیا کریں۔ ایک تو آپ میری ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے، مکمل اینڈ تک پورا دیکھا کریں، میری باتوں میں کوئی نہ بھی آپ کے لیے فائدہ ہی ہے، نصیحت ہی ہے جو آپ کو عمل میں کام آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جس دن آپ جیت گئے، جس دن آپ نے اللہ کے جو پیارے جو لوگ ہیں، جو نور کے حالے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس آیا یا آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو صرف اور صرف میرے ای میل پہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو استاد ہے، جو مرشد ہوتا ہے، اس کا جو مرید ہوتا ہے وہ مرشد تک ہی اپنی بات پہنچاتا ہے۔ کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ مجھے میرے ای میل پہ بتائیں۔ آج کے بعد میں آپ کو ایک ای میل ڈسکرپشن میں دے دوں گی، جو بات کرنی ہے آپ میرے ای میل پہ بات کریں گے، ویسے آپ لائیو بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، خاص کر عملیات کی دنیا کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ لازماً کرنا ہے۔
ای میل آپ کو سینڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ، جو بھی اگلی ویڈیو پوسٹ ہوگی تو اس میں آپ کو ای میل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی. یہ پیغام ہے. اچھا، آپ نے جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نیا موکل کا عمل ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک بادشاہ، موکلوں کے بادشاہ اور اس کی پوری مخلوق جو ہے، جو اس کے پورے شہر کے ملک کے بندے ہیں، اس عمل میں حاضر ہوتے ہیں. اتنا نایاب عمل، میں کہتی ہوں میرے والد صاحب کے اتنے نایاب عمل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ان کے اوپر جتنا بھی پیسہ خرچ کر لو گے نا، کروڑ روپیہ بھی خرچ کر لو گے نا، آپ کو ایسے عمل نہیں ملیں گے جو بآسانی ہوں، جس میں آپ کا مطلب ایسا کوئی خطرہ نہ ہو. رجت کی دعا پڑھ لیں گے. اگر رجت کی دعا بھی نہیں آپ پڑھ سکتے تو آپ نے جب عمل شروع کرنے بیٹھنا ہے، حصار کر کے، حصار کے اندر آپ نے سورہ انشقاق، ٹھیک ہے، ایک سورہ ہے قرآن پاک کی، وہ آپ نے پڑھ لینی ہے. اس کی ساتھ مطلب کہ اس کو پڑھ کے آپ رجت کی دعا، وہ ہے نہیں تو میں نے رجت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، اس میں رجال غیب کا بھی بتایا ہے، رجت کا بھی بتایا ہے، ان کی تمام میں نے رجال غیب کا سلام بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھیں گے. جو میں اب موکل بتانے جا رہی ہوں یہ بھی سلام قول من رب رحیم کا ہے، اور یہ ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اس میں پوری بادشاہ کی سواری ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں. عمل کا طریقہ وہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو عمل کا طریقہ ہے اس کا میں ڈیٹیل آپ کو بتا دیتی ہوں. 9 چندی جمعرات بروز اتوار، ٹھیک ہے، اگر 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرتے ہیں تب، اگر آپ اتوار کو، اگر 9 چندی جمعرات آپ کو یاد نہ رہے تو ہفتے کی مغرب کے بعد جو اتوار آئے گی، آپ نے ہفتے کی جب مغرب کے بعد اذان ہو جائے گی تو سوچے اتوار کی رات 9 چندی اتوار شروع ہو گئی، تو آپ نے اس اتوار کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے 9 چندی جمعرات کو پہلی دفعہ عمل کرنے لگے تو 9 چندی جمعرات کو کریں. اگر آپ 2-3 دفعہ عمل کر چکے ہیں کوئی پہلے والے تو آپ اس کو اتوار کو بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر منظر ہے، آپ جو سا مرضی آپشن چوز کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے 40 دن تک لگاتار جو ہے نا یہ روزے رکھنے ہیں. 40 دن تک جیسے رمضان کے روزے ہوتے ہیں، اپنے عمل کرنا ہے تو صرف 40 دن تک آپ نے روزے بھی لگاتار رکھنے ہیں. یہ صرف آپ کے جسم کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے تاکہ آپ کے عمل میں بہتری آئے. اس سے عمل بہت چھوٹا ہے، مطلب کہ عمل ہزاروں کے حساب سے نہیں میں آپ کو بتاؤں گی، صرف 432 مرتبہ سلام قول من رب رحیم عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بس پڑھنا ہے. 40 دن تک روزے رکھنا ہے، جمالی جلالی پرہیز کرنا ہے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. ایک ایک بات سمجھاتی ہوں، ایک ایک طریقہ بتاتی ہوں. اپنے والدین کی، جو میرے والد صاحب ہیں، ان کی مثالیں دے دے کر آپ کو کہتی ہوں کہ آپ بھی کریں. اپنی مثالیں بھی میں آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ بھی کریں گے. اور خلوت اتنی ہو کہ آپ کی کسی کی بات کی بھی آواز نہ آپ کو آئے گھر میں سے، اتنا شور ذرا بھی نہ آپ کو سنائی دے. جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تھوڑی سی لیٹ کر کے پڑھ لے معذرت کے ساتھ، کہ جب آپ عشاء کی نماز جیسے آپ پڑھتے ہیں، جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو لیٹ کرے. جیسے 1 گھنٹہ آپ لیٹ کر دیتے ہیں جب آپ کے گھر والے سو جاتے ہیں، یا ٹھیک ہے، اس مناسب. گرمیوں میں لیٹ ہوتی ہے تو سردیوں میں بھی لوگ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ سو جاتی ہیں یا اپنے اپنے رومز میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے تب الگ کمرے میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کانوں میں آپ کی صرف اپنی آواز گونجے، سلام قول من رب رحیم. سانس بولے، دل بولے، انسان کا دماغ بولے، ہر جسم کا ایک ایک حصہ اس کو ورد ملے. ٹھیک ہے، اتنے آپ اس ورد میں چلے جائیں. اور دوران عمل آپ نے عود اور لبان کا جو اب خورا ہے یا خوشبو ہے، جو اگربتی ٹائپ میں آپ کو بتا رہی ہوں، صرف یہی آپ استعمال کریں گے، کوئی اگربتی نہیں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف لبان کی دھونی آپ استعمال کریں گے اور عود کی دھونی استعمال کریں گے. سفید لباس میں آپ یہ عمل کریں گے جو طریقہ پہلے عملوں میں ہے اسی کا ہے. یہ بادشاہ موکل کا عمل ہے، بڑا تہذیب اور عزت والا عمل ہے. اس سے پیارا عمل آپ کو نہیں ملے گا. بس آپ نے کیا کرنا ہے، ہر تیسرے دن غسل کریں، دوسرے دن غسل کریں. تو گرمیوں میں تو عموماً انسان روز غسل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو سردیوں میں تیسرے دن، جمعے کے دن، تیسرے دن نہیں کر سکتا تو جمعے کے دن لازماً غسل کیا کریں. اور دوران
عمل خوشبو سے آپ معطر کریں اپنے آپ کو ہر نماز کے بعد. جو سی میں نے آیات بتائی ہے سلام قول من رب رحیم، آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بس پڑھنا ہے. جیسے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں آپ نے 3 دفعہ پڑھنا. اچھا اس کے بعد آپ ترتیب آپ کو میں سمجھا رہی ہوں، غور سے سن لیں، غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور اسی دوران جب آپ عمل کے دوران 40 دن کے عمل کے دوران آپ نے اوابین کے نفل، چاشت کے نفل اور اشراق کے نفل کی نمازیں بھی بالکل ترک نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اوابین کے نفل، چاشت کے، اشراق کے، یہ جو ان سے نفل ہیں یہ آپ اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی قاری سے پوچھ لیجئے گا. اوابین کے نفل جو ان سے مغرب کے ٹائم کے ہوتے ہیں اور مغرب سے پہلے ہوتے ہیں میرے خیال میں، ہاں جی، تو اس طرح آپ اس کی ڈیٹیل پہ پوچھ لیے گا. اشراق کے جو ان سے ہوتے ہیں وہ دن کے 10 بجے کے بعد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاشت کے جو ان سے ہوتے ہیں وہ فجر کے تھوڑی دیر سورج نکل جانے کے بعد ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے اوابین، چاشت اور اشراق کے نفل. اشراق کی نمازیں لازماً پڑھیں، 2 نفل بھی پڑھیں گے تو نماز قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، 2 4 ہوتے ہیں، ایسے تو 12 رکھتے ہوتی ہیں. جب عمل کو آپ 20 روز آپ کے عمل گزر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک موکل آپ کے جائے نماز کے اوپر بیٹھ گیا آگے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہ موکل نہیں ہوں گے جس کو آپ حاضر کر رہے ہیں. وہ کہیں گے میں موکل ہوں، ٹھیک ہے، مجھے آپ نے بلایا، لیکن وہ جس کو بادشاہ کو آپ موکل کو بلا رہے ہیں نا، یہ وہ والا نہیں ہے. یہ پہلے والی جو میں نے آپ کو ویڈیو پہ پوسٹ کی تھی یہ اس والے موکل. اچھا، اس موکل کے ساتھ بھی ایک بچہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ سے ہنسے گا، بولے گا، آپ سے لاڈ کرے گا، لیکن آپ کو بلانے کی کوشش کرے گا، آپ کا عمل توڑنے کی کوشش کرے گا. آپ نے بالکل بھی ان کی طرف دھیان نہیں دینا. کچھ بھی کہیں، باتیں کریں، جو مرضی کہیں، آپ نے ان کی طرف بالکل نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، نہ ہی ان سے باتیں. ہاں، اگر یہ آپ کو السلام علیکم کہیں تو آپ نے بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لازماً کہہ دیجیے گا، کیونکہ تم پر سلامتی ہو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سلامتی دینا فرض ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جس دن آپ کے 40 دن مکمل ہوں گے تو آخری لفظ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا کمرہ اتنا روشن ہو جائے گا. جس کمرے میں آپ پڑھائی کریں وہ روشنی صرف اور صرف آپ کو آئے گی نظر، کسی کو بھی نہیں آئے گی. وہ نور ہوگا، اللہ پاک کا نور ہوگا جس میں وہ بادشاہ حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ پاک کے اس نور میں بادشاہ حاضر ہوں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو جب آپ کے سامنے وہ بادشاہ حاضر ہوں آپ نے فوراً اسی وقت اٹھ کر آپ نے سلام کرنا. آپ کیا دیکھیں گے کہ دور سے، جب آپ دیکھیں گے کہ دور سے ایک بادشاہ اپنے گھوڑے کے اوپر سوار، عالیشان گھوڑا ہوگا، اس کے اوپر سوار، اور پیچھے اس کی مخلوق بھی ہوگی، وہ آ کر آپ کو تعظیم میں سلام کریں گے. لیکن آپ کو بھی یہ ایک رتبے کی بات ہے، آپ کے پاس وہ اتنے بڑے جو بادشاہ موکل ہیں وہ آئے ہیں، تو آپ نے بھی تعظیم سے، عزت سے ان سے سلام کرنا ہے، کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے ان کو حاضر کیا، بلایا تو آپ خود اکڑ کے بیٹھے رہے ہیں. نہیں، اٹھے، بلکہ خوشی کا اظہار کرے کہ آپ ہمارے بلانے پر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک اور اس بات کی میں آپ کو نشانی دے جاتی ہوں کہ دیواروں کے اوپر بھی آپ کو سنہری حروفوں میں، جب آپ کے 40 دن مکمل ہوں گے، تھوڑی دیر آپ انتظار کیجئے گا، تو کمرہ جب نور سے بلند ہوگا تو دیواروں کے اوپر بھی آپ کو سلام قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم لکھا ہوا نظر آئے گا. جب بھی آپ کو اس طرح نظر آئے تو ایک کیا اس کا نام ہے، اور پھر جب آپ سویا کریں گے رات کو، جب عمل کے دوران، جب 40 دنوں کے دوران آپ سویا کریں گے، آپ کو خوابوں میں نا پیاری پیاری چیزیں، زیارتیں اور خوبصورت مناظر نظر آیا کریں گے. جب آپ اتنا پیارا یہ عمل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ یہ عمل کریں. آپ نے کھڑے ہو کر بادشاہ کو سلام کرنا ہے، اور جب آپ کو وہ سلام کا جواب دے دیں اور کہیں کہ جس طرح تم نے مجھے بزرگی دی، ٹھیک ہے، جو عامل ہے وہ کہے کہ جس طرح تم نے مجھے بزرگی دی اور مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تمہیں بھی بزرگی دے. آپ نے یہ بات ان بادشاہ کو کہنی ہے. ٹھیک ہے، ان بادشاہ کو کیا کہنا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے پہلے سلام کرنا ہے اور پھر کہنا ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے بزرگی دی، مجھے عزت دی، میرے لیے آئے، میری پڑھائی پر آپ آئے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اتنی بزرگی عطا فرمائے، اللہ پاک اور آپ کو بلندی عطا فرمائے.
اور آپ کو اور رتبے میں قائم کرے، آپ کو جنت کے اور سے اور رتبوں میں قائم کرے۔ بادشاہ، اے بادشاہ میں تم سے اپنی، ٹھیک ہے، اپنی دنیا کے کاموں میں، آپ کو اپنی دنیا کے کاموں کے لیے آپ سے طلبگار ہوں، یا آپ اپنی مجھے کوئی نشانی دے دیں، میں آپ کی نشانی کا طلبگار ہوں جس کے ذریعے میں آپ کو ضرورت کے وقت بس بلا سکوں، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر عہد و پیما جو بھی آپ نے کرنا ہے، جس نے عمل کیا ہے وہ عہد و پیما کر لے، وعدہ لے لے، اور وہ کوئی نہ کوئی آپ کو چیز نشانی میں دیں گے، اس کو روئی، پاک روئی میں لپیٹ کے آپ نے اس کو چھپا کے رکھ لینا، کسی کی نظر نہیں پڑی، جس دن نظر پڑی نہیں سمجھو اس دن کام ختم ہوا نہیں۔ ویسے بھی جب بھی کوئی اس طرح کوئی جنات یا کوئی مخلوقات یا پری ہمزاد چیزیں دیتے ہیں نا، تو وہ صرف عامل کو نظر آتی ہیں، جس نے عمل کیا ہو، جس نے زکوٰۃ ادا کی ہو، اور کسی کو ویسے وہ نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی اس کی حفاظت کرے۔ کسی کی روحانی قوت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اس کو بچائیں، اور خاص کر نجابت وغیرہ والی عورتوں سے اور ناپاک مردوں عورتوں سے، زناکار، شرابی، اس طرح کے لوگوں سے ان چیزوں کو بچا کے رکھا کرے تاکہ آپ کا عمل نہ خراب ہو جائے۔ جب بادشاہ جانے لگے، جب بادشاہ چلا جائے تو آپ نے اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے، جو اب سکرین کے اوپر دعا چل رہی ہے، یہ والی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ تھوڑا سا لفظ اگلا اور پچھلا بتا دیتی ہوں۔ اللہم لیس فی السماوات، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ سیدنا و آلہ اصحابہ اجمعین، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے یہ جو آیات ہیں یہ بھی پڑھنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو میں ختم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہوگا، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ پورے شرائط کے ساتھ یہ جو ان سا عمل ہے لازمن کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہمت دے۔ دعا کرتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ پہلے چلے میں کامیاب نہیں ہوتے تو سوچیں آپ کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے۔ آپ کو جیسے ہی آپ کے 5 دن سے 7 دن ہوں گے، آپ کو کچھ چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی، مشاہدات ہونے لگ جائیں گے، خوابوں میں چیزیں آنے لگ جائیں گی، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کا عمل، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے، عمل توڑنا پڑ گیا، تو آپ کی مہربانی عمل کو کبھی بھی ناغہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی عمل کو ادھورا چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ اس کے نقصان کے حقدار آپ ہوں گے۔ میں نے اتنا نایاب آپ کو عمل بتایا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ بیچ میں غلطی کر لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تفصیل اس لیے بتاتی ہوں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، سنا کریں، کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات ہوتی ہے۔ پوری ویڈیو لازمن دیکھنا ہے کہ ایک ایک عمل کے اوپر، کی ایک ایک چیز کے اوپر آپ کی نظر ہو۔ میں پوری ویڈیو لمبی اس لیے بناتی ہوں تاکہ آپ کی ہر ایک ایک بات کے اوپر نظر ہو، کوئی بھی نقطہ آپ کا نہ ہو، تو پہلے عمل میں، پہلے چلے میں ہی الحمدللہ آپ کامیاب ہو۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور آنے والی تمام ویڈیو الحمدللہ موکلات باموکل پر ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں جو موکلوں کو آسان عمل ہیں، جو موکلوں کو حاضر کیا جاتا ہے، وہ بھی پوسٹ کرتی رہوں گی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں، اپنا وعدہ کبھی نہ بھولیے گا۔ وعدہ آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ ویڈیو کو 10 لوگوں کو پوسٹ کیا تاکہ علم پھیلے، یہ وعدہ کبھی بھی نہ بھولیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دیں اور عملیات کی دنیا میں آپ کو مالا مال کر دیں۔ اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کے عمل میں کامیابی ہوگی، آپ لوگوں کی مدد کریں گے،